بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اوکے، دینار ایک جن زادی کا اگلا ایپیسوڈ شامل کرتے ہیں۔ حامہ نے مجھے آئندہ روز صبح سے اپنے مکتب میں آنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے اندر یہ سوال ابھرا تھا، اے دینار، کیا تو دکھی آدم زادوں کے کام نہیں آ سکتی؟ میں اسی سوال کا عملی جواب دینے کی تیاری شروع کر رہی تھی۔ اس کا پہلا مرحلہ علم طب کا حصول تھا اور دوسرا مرحلہ عملیات و وظائف سے آگاہی تھی۔ ان دونوں علوم کے لیے میں پہلے ہی طبیب حامہ اور عالم سوما کا انتخاب کر چکی تھی۔ ان علوم میں کامل ہو کر ہی میں آدم زادوں کے درمیان جانے کی آرزو مند تھی کہ ان کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ میں نے عالم سوما سے غلط نہیں کہا تھا کہ میرا مقصد حیات خلق خدا کی خدمت ہے۔ جنات بھی کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے مجھے ان کی مدد سے بھی آڑ نہیں تھی، مگر یہ واقعہ ہے کہ میں نے جنات کے مقابلے میں آدم زادوں کو مدد و تعاون کا زیادہ مستحق پایا۔ مطلوبہ علوم میں مہارت کے بعد میں شہر بغداد میں سکونت اختیار کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن جب طبیب حامہ کے مکتب میں میری ملاقات جن ذات عارج سے ہوئی تو مجھے پہلی بار زندگی کے فطری تقاضوں کی تکمیل کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے اب تک میں ادھوری تھی اور عارج سے مل کر پوری ہو گئی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے عارج سے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ آدم زادوں سے چھیڑ چھاڑ اور شوخیاں اپنی جگہ، مگر عارج ہی میری پہلی محبت ثابت ہوا۔ طبیب حامہ اور عارج کی کوششوں کے نتیجے میں مجھے علم طب پر عبور حاصل ہو گیا۔ اس دوران میں وقت کتنی تیزی سے آگے بڑھ چکا ہے مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ تاریخ نے کیا نئی کروٹ لی، میرے نزدیک اس کا مختصر بیان بھی ضروری ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر عبداللہ منصور، جس نے شہر بغداد کا سنگ بنیاد رکھا، ہجری 158 میں انتقال کر چکا تھا۔ اس نے 22 سال حکومت کی اور 136 ہجری میں خلیفہ بنا تھا۔ مرحوم خلیفہ ابو العباس صفا کیونکہ اپنے بھائی منصور کا ولی عہد اپنے چچا عیسیٰ بن موسیٰ کو مقرر کر چکا تھا، سو اصولاً اسی کو المنصور کے بعد خلیفہ بننا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ خلیفہ المنصور کا بیٹا محمد بن عبداللہ المہدی جب بڑا ہوا تو المنصور نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ کی ولی عہدی پر المہدی کو مقدم کر رہے تھے۔ دستور یہ تھا کہ بنظر تکریم جب عیسیٰ بغداد آتا تو ہمیشہ خلیفہ المنصور کے دائیں جانب بیٹھتا تھا اور المہدی بائیں جانب۔ ایک روز المنصور نے عیسیٰ سے المہدی کی ولی عہدی کے متعلق کچھ گفتگو کی۔ اس پر عیسیٰ نے عرض کی، اے امیر المومنین، میری ولی عہدی کی بیعت سے بغاوت کیوں کر ممکن ہے؟ اس میں میری اور سارے مسلمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ میں اس عہد سے انحراف کو منظور نہ کروں گا۔ خلیفہ منصور کو اپنے چچا عیسیٰ کا انکار ناگوار گزرا۔ اس دن کے بعد سے خلیفہ نے حکم دیا کہ جب عیسیٰ دارالخلافہ بغداد میں آئے تو اسے المہدی سے پہلے دربار میں حاضر نہ ہونے دیا جائے۔ حکم کے مطابق عیسیٰ سے پہلے المہدی کو دربار خلافت میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ جب المہدی اپنے باپ المنصور کے دائیں جانب آ کر بیٹھ جاتا تو عیسیٰ کو دربار میں آنے دیا جاتا۔ ایک مدت تک المنصور عیسیٰ سے کبیدہ خاطر رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ نے اس سے عامل کوفہ بھی نہ رہنا دیا۔ بدل ہو کر عیسیٰ کوفہ سے مکہ معظمہ چلا گیا۔ عیسیٰ اس وقت مکہ میں ہی تھا کہ بغداد سے مرحوم خلیفہ المنصور کی لاش وہاں پہنچی، جو تعزیتی شامیانہ لگایا گیا تھا۔ اس کی چوبوں کے پاس موسیٰ بن المہدی کھڑا تھا اور دوسری جانب قاسم بن منصور۔ ذرا دیر گزری تھی کہ شامیانے میں ماتم گساروں کی جگہ نہ رہی۔ خلیفہ المنصور کے جنازے کو مکہ لانے والوں میں اس کا خادم ابو العزیز بھی تھا۔ وہ خادم خاص اپنی قبا پھاڑے، سر پر مٹی ڈالے، وائے امیر المومنین، ہائے امیر المومنین، ہائے کہتا ہوا باہر نکلا۔ قاسم نے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ربی ایک کاغذ ہاتھ میں لیے باہر آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کر پڑھنے لگا۔ بسم اللہ کے بعد لکھا تھا، از بندہ خدا المنصور امیر المومنین بجانب پسماندگان بنی ہاشم و خواں خراساں و عام المسلمین، اما بعد، میں نے یہ عہد نامہ تحریر کیا ہے اور میں
زندہ ہوں دنیا کے دنوں میں سے آخری دن میں اور آخرت کے دنوں میں پہلے دن میں میرا تم کو سلام پہنچے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کو فتنے میں نہ ڈالے اور نہ تم فرقوں میں بٹ کر منتشر ہو جاؤ اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے۔ اس کے بعد خلیفہ مرحوم نے لوگوں کو المہدی کے حق میں وصیت کی اور انہیں ایفائے عہد پر آمادہ کیا تھا۔ ربیع نے عہد نامہ تمام کر حسن بن زید کا ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو بیعت کرو۔ حسن بن زید نے اٹھ کر موسیٰ المہدی کے ہاتھ پر نئے خلیفہ عبداللہ المہدی کی خلافت تسلیم کرنے کے لیے بیعت کی۔ بعد از حاضرین یکے بعد دیگرے بیعت کرتے گئے۔ پھر بنو ہاشم بلائے گئے۔ اس وقت المنصور اپنے کفن میں لپٹا ہوا تھا، اس کا سر کھلا ہوا تھا۔ جس وقت لوگ نئے خلیفہ کی بیعت کر رہے تھے، المنصور کا چچا سابق عامل کوفہ اور نامزد ولی عہد عیسیٰ بن موسیٰ بھی اپنے یہی خوابوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اس نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے ساتھ ہی دونوں طرف سے تلواریں کھینچ لی گئی تھیں۔ علی بن عیسیٰ بن حمان تیز اور بلند آواز میں بولا، اے عیسیٰ، اگر تم بیعت نہ کرو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ نئے خلیفہ المہدی کے حاشیہ برادروں کی طرف سے یہ گویا کھلا اعلان جنگ تھا۔ تعزیتی شامیانے میں سناٹا چھا گیا۔ اب مجھے اس کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ اقتدار کی خاطر کس طرح آدمزاد ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ خلیفہ المنصور کا چچا اور سابق عامل کوفہ عیسیٰ ہی تھا جس نے اپنے عہدے پر قائم رہنے کی خاطر بطور رشوت محکمہ نظارت کے نگران اعلیٰ موسیٰ بن کعب کو ایک حسین کنیز فائزہ بھیجی تھی۔ اس کے باوجود بھی بات نہیں بنی تھی اور آخرکار عیسیٰ کو کوفہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کو خلیفہ العباس صفا نے ولی عہد مقرر کیا تھا، مگر المنصور نے اس پر عمل نہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے المہدی کو ولی عہد بنا دیا۔ عیسیٰ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب اپنا حق تسلیم کروا سکے۔ یہ موقع اس کی دانست میں اب آ گیا تھا۔ خلیفہ المنصور کے بعد اسی کو نیا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی جب عیسیٰ کو المنصور کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے اپنے بہی خوابوں کو جمع کیا اور اسے علم تھا کہ خلیفہ المنصور کے بعد المہدی کی بیعت لی جائے گی۔ اس نے اپنے بہی خوابوں کو مخاطب کیا، تمہیں معلوم ہے اور میں بھی اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ خلیفہ المنصور کے بھائی ابو العباس صفا نے مجھی کو المنصور کا ولی عہد مقرر کیا تھا، تو کیا اب مجھے اپنے اس حق کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اے عیسیٰ۔ اس کے بعد عیسیٰ پوری تیاری کے ساتھ تعزیتی شامیانے پر پہنچا تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ خلیفہ المنصور کا آزاد کردہ غلام ربیع پہلے ہی سے ہوشیار ہوگا۔ جب عیسیٰ اپنے بہی خوابوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو اسی وقت اسے اور اس کے حمایتوں کو نرغے میں لے لیا گیا۔ پھر نئے خلیفہ کے لیے بیعت شروع ہوئی اور عیسیٰ کے انکار پر دونوں طرف سے تلواریں کھینچ لی گئیں تو سناٹا چھا گیا۔ عیسیٰ کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب اسے حقیقت حال کا علم پتہ چلا کہ وہ گھیرا جا چکا ہے، اس نے ایک دنیا دیکھی تھی اور جانتا تھا کہ ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نے فوراً موسیٰ بن المہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تکمیل بیعت کے بعد خلیفہ المنصور کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مکہ شہر سے تقریباً 1 فرسخ 3 میل کے فاصلے پر المنصور کی تدفین عمل میں آئی۔ جب یہ خبر نئے خلیفہ المہدی کے پاس پہنچی تو اہل بغداد نے بھی حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ یہ واقعہ ہجری 158 کا ہے جب خلیفہ المنصور بغداد سے بغرض حج روانہ ہوا تھا۔ المنصور نے رخصتی سے قبل المہدی کو مخاطب کیا۔ المہدی کو اپنے باپ کی روانگی کا علم تھا، اس لیے فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ المنصور نے اسے جو وصیت کی وہ یہ تھی، عزیز من، میں نے کوئی ایسا امر نہیں باقی چھوڑا مگر یہ کہ میں نے اس میں تم سے سبقت نہ کی ہو۔ میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں مگر میرا ایمان یہ ہے کہ ان میں سے تم ایک کی بھی تکمیل نہ کرو گے۔ المنصور کے پاس ایک صندوقچہ تھا جس میں اس کے علوم کے دفاتر رہا کرتے تھے۔ یہ صندوقچہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا، سوائے المنصور کے کوئی شخص اس کو نہیں کھولتا تھا۔ المنصور نے اس صندوقچے کی طرف اشارہ کر کے المہدی سے کہا، دیکھو اس صندوقچے کی کامل حفاظت کرنا، اس میں تمہارے آباء و اجداد کے علوم ہیں۔ اگر تم کو کسی امر کا خطرہ پیش آئے تو تم دفتر کبیر
کو دیکھنا، اگر ان میں بھی تم اپنا مقصود نہ پاؤ تو مجمع صغیر دیکھنا، اس میں ضرور تم جو چاہو گے پاؤ گے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہیں کرو گے۔ اور دیکھو، اس شہر بغداد کی پوری حفاظت کرنا، خبردار کبھی اس کی حیثیت تبدیل نہ کرنا، یہاں سے دارالخلافہ کہیں اور نہ لے جانا۔ میں نے یہاں اس قدر مال جمع کر دیا کہ اگر 10 دن تک خراج کا ایک حبہ وصول نہ ہو تو بھی یہ لشکریوں کے روزینے مصارف، خاندان والوں کے خرچ اور روانگی فوج کے لیے کافی ہوگا۔ تم ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہنا، کیونکہ جب خزانہ معمور ہوگا تو تم دشمنوں پر غالب رہو گے، مگر میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہ کرو گے۔ میں تم کو تمہارے خاندان والوں کی بابت بھی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ہمیشہ ان کو ہر کام کا پیشوا بنانا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، انہیں اچھے عہدوں پر فائز کرنا، کیونکہ تمہاری عزت ان کی عزت ہے اور ان کے نمایاں کام تمہارے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہ کرو گے۔ میں تم کو اہل خراسان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ تمہارے قوت بازو ہیں اور ایسے بہی خواہ ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کو تمہاری سلطنت قائم کرنے میں خرچ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت ان کے دلوں سے کبھی نہیں نکلے گی۔ تم ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لغزشوں سے ہمیشہ درگزر کرنا، ان سے جو نمایاں کام سرزد ہو ان کا مقول سلا دینا، ان میں سے جو مر جائے ان کے اہل و عیال میں تم اس کی نیابت کرنا، مگر میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہ کرو گے۔ میں ذی الحجہ میں پیدا ہوا اور ذی الحج میں ہی خلیفہ بنایا گیا۔ میرے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اسی سال ذی الحجہ میں مر جاؤں گا۔ مجھ کو اس خیال نے حج کرنے کی توفیق دی ہے۔ میرے بعد اس معاملے میں جس کا میں امور مسلمین کے متعلق تم سے اقرار لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جس معاملے میں تم کو حزن و کرب پیدا ہوگا، اس کی آسانی کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ اے صاحبزادے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے کاموں کی حفاظت کرے گا۔ خبردار خون ریزی کے قریب نہ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ عظیم ہے اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے باعث تنگ و ناموسی ہے۔ حدود اللہ کی پورے طور سے پابندی کرنا، اس سے تمہارے جان و مال کی بہتری ہے۔ ان حدود میں افراط و تفریط نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خبردار عورتوں کو اپنے کاموں میں دخیل نہ بنانا، مگر میرا خیال ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ خلیفہ المنصور کی مذکورہ وصیت کے متعلق بغداد میں اور بھی بہت سی روایات زبان زد عوام و خواص تھیں۔ ان روایتوں میں سے بیشتر کا مقصد خلیفہ کو بڑا دیندار اور رعایا کا خیرخواہ ثابت کرنا تھا، سو میں ان سے درگزر کرتی ہوں۔ ذی القعدہ کے ابتدائے ایام میں المنصور بغداد سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے حج کا احرام باندھا اور قربانی کے جانوروں پر نشان بنا کر آگے روانہ کیا۔ جب المنصور کوفہ سے 2 منزل آگے بیڑے میمون پہنچا تو اسے اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہوا، جو رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ 6 ذی الحج 158 کی فجر کو 63 برس کی عمر میں المنصور نے اس جگہ وفات پائی۔ وفات کے وقت المنصور کے خدام اور آزاد کردہ غلام ربیع کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ ربیع ہی کا بیان ہے کہ خلیفہ المنصور نے ہدایت کی تھی کہ اسے سرزمین مکہ میں دفن کیا جائے۔ اسی کے ساتھ وہ عبارت بھی حوالے کی تھی جو ربیع نے شہر مکہ میں پڑھ کر سنائی: المنصور کی میت خدام پہلے بغداد لے گئے اور پھر مکہ بھیجی گئی۔ اقتدار کی دھوپ چھاؤں میں آدم ذات پہچانی ہوئی صورتوں کو بھی نہیں پہچانتے، رشتے ناطے ان کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ غالباً اسی سبب نئے خلیفہ المہدی نے دارالخلافہ بغداد کو نہیں چھوڑا اور اپنے باپ المنصور کی میت کے ساتھ مکہ نہیں گیا۔ خلیفہ المنصور کے انتقال کو چند ہی روز گزرے تھے کہ بغداد کے کوچے اور بازار میں پہلے جیسی چہل پہل اور رونق لوٹ آئی۔ میں اسی رونق کا نظارہ کر کر ایک شام عارج کے ساتھ بابل کے کھنڈرات کی طرف آ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اب انسانی پیکر اختیار کر کر بغداد ہی میں رہنے لگوں۔ عارج کو بھی میں اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ بغداد میں اپنی سکونت کے لیے ہمیں شہر کا غربی حصہ پسند آیا تھا، مگر ابھی متعدد مرحلے باقی تھے۔ ہماری منزل آنے والی تھی کہ عارج نے مجھے مخاطب کیا: اے دینار، تو نے اب علم طب پر عبور حاصل کر لیا، تیری جو مرضی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، بول اب کیا ارادہ ہے؟ آخری الفاظ اس نے معنی خیز لہجے میں ادا کیے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی، پہلے بھی وہ اس طرح کے اشارے کر چکا تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لے۔ میں اس سے اپنا مقصد حیات بیان کر چکی تھی۔
اس لیے بولی تو جانتا ہے اے عارج کہ مجھے محض علم طبی تو نہیں سیکھنا تھا، کیا تو عملیات کو بھول گیا؟ مگر اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں دینار کہ ہم ایک دوسرے سے جدا رہیں۔ عارج کہنے لگا، ہم ساتھی تو ہیں، جدا کب ہیں؟ میں نے بات بنائی، پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں بول اٹھی، اور ہاں اے عارج، اب ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں نے عالم سوما سے بات کر لی ہے، آج رات اس نے ہمیں بعد نماز عشاء بلایا ہے۔ میری کسی بات سے انکار کرنا عارج نے جیسے سیکھا ہی نہ تھا۔ عشق میں وہ مکمل سپردگی کا کال تھا، میری مرضی کے خلاف وہ کچھ نہ کرتا تھا، میں اسے جو کہتی مان لیتا، میں اسے اپنی خوش نصیبی ہی سمجھتی تھی۔ اس رات بھی عارج میرے ساتھ سوما کے پاس چلنے کو راضی ہو گیا، ہم مقررہ وقت پر سوما کے پاس پہنچ گئے۔ سوما ہمیں دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، عشاء کی نماز کے بعد نصف شب تک میں نے تمہاری تعلیم کا وقت رکھا ہے، آج رات میں تم کو تمہاری طریق بیان کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، مجھے خبر ہے اے دینار کہ تو عملیات و وظائف سیکھنا چاہتی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کر سکے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تمام عملیات کی بنیاد علم ہے، اور علم کا مطلب جاننا ہے، اس کے بغیر عملیات و وظائف کی تعلیم بے سود ثابت ہوگی۔ مجھے تو راضی ہونا ہی تھا۔ عارج نے بھی خامی بھر لی، تو سنو، یہ جنات کی طریق بھی ہے، اس زمین کی طریق بھی ہے کہ جس پر ہم آدم زادوں سے پہلے آباد ہیں۔ میں اور عارج پوری توجہ سے سوما کا بیان سننے لگے۔ زمین سنسان اور ویران تھی، یہاں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، پھر روشنی تخلیق کی گئی اور اندھیرے کو اس سے جدا کر دیا گیا۔ یوں دن اور رات پیدا ہوئے، شام اور صبح ہوئی، اس کے بعد فضا کے نیچے کا پانی فضا کے اوپر والے پانی سے الگ کر دیا گیا، اور خالق نے فضا کو آسمان کہا، آسمان کے نیچے کا پانی خالق کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو گیا، اور اس طرح سے خشکی نظر آنے لگی۔ خشکی کو زمین کہا گیا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اسے سمندر۔ زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کی خاطر سیارے تخلیق کیے گئے، ان میں سے ایک ستارہ اکبر تھا کہ دن پر حکم کرے، اور ایک ستارہ اصغر کے رات پر حکم کرے۔ پھر اسی زمین پر جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے ایک مخلوق جن پیدا کی گئی، ابو الجن کا نام تارنوش تھا، اور اس کا لقب جان بھی بنایا جاتا ہے۔ جب زمین پر تارنوش کی اولاد بکثرت ہو گئی تو خدا نے اس کے لیے شریعت بھیجی، ابو الجن تارنوش اور اس کی اولاد نے حکام شریعت قبول کیے۔ اولاد تارنوش 36,000 سال پابند شریعت رہی، اور یوں ایک دور ثوابت اپنی تکمیل کو پہنچا، مگر پھر وہ گناہ و سرکشی پر آمادہ ہو گئے اور سزا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ان میں جو راہ راست پر قائم تھے عذاب الہی سے بچے رہے۔ انہی میں سے ایک علیہ لیش تھا جسے جنات کا ولی بنایا گیا اور نئی شریعت عطا کی گئی۔ جب دوسرا دور ثوابت گزر گیا تو جنات نے ایک بار پھر نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا، سو یوں ان پر فنا کا عذاب بھیجا گیا، مگر اس عذاب فنا سے اطاعت گزار بچے رہے۔ ان کا حاکم ملیکہ کو بنایا گیا۔ تیسرے دور ثوابت کے بعد ان میں پھر سرکشی پھیلی اور عذاب الہی نازل ہوا۔ اس بار زندہ بچ جانے والوں میں سے حاموس حاکم مقرر ہوا، جو فضل و دانش کے زیور سے آراستہ تھا۔ وفات حاموس کے بعد جنات پھر گمراہ ہو گئے۔ خدا نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، مگر وہ نہ مانے، اور یوں چوتھا دور ثوابت بھی ختم ہوا۔ پانچویں دور ثوابت کی ابتدا میں ملائکہ کا ایک گروہ کثیر زمین پر بھیجا گیا کہ وہ نافرمان جنات کے وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ گمراہ جنات نے ملائکہ سے جنگ کی اور ہلاک ہوئے۔ انہی میں سے کچھ دوران جنگ فرار ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو ان میں سے جو سن شور کو نہیں پہنچے تھے انہیں فرشتوں نے اسیر کر لیا۔ انہیں اسیروں میں سے ایک بہت عبادت گزار نکلا، اس نے آسمان اول پر 1000 برس تک خدائے بزرگ و برتر کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا، یعنی عاجزی کرنے والا۔ وہاں سے وہ دوسرے آسمان پر گیا اور مزید 1000 برس خدا کی حمد و ثنا کی۔ وہاں رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر اس نے تیسرے آسمان کی سمت پرواز کی۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اس نے چوتھے آسمان پر اتنے ہی عرصے عبادت گزاری کی اور ولی کہلایا۔ پھر پانچویں آسمان تک پہنچنے کے بعد اس کا نام عزازیل ہو گیا۔ اس نے جستجو حق میں چھٹے اور ساتویں آسمان پر بھی سجدے گزارے۔ 7 آسمانوں پر گزر کر یہی جن عرش معلیٰ تک پہنچ گیا۔
پھر اس کے منصب میں اضافہ کر دیا گیا۔ وہ ملائکہ کو درس دینے اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ اس کی مجلس وعظ و عرش کے نیچے منعقد ہوتی تھی۔ وہ یاقوت کے ممبر پر بیٹھ کر وعظ کہتا تھا۔ اس کے سر پر نور کا ایک علم لہراتا تھا۔ اس کی مجلس و وعظ میں لاتعداد فرشتے ہوتے تھے۔ وہ جن 7 فرشتوں کے ساتھ مصروف عبادت رہتا، فرشتوں سے اس کی دوستی اور اختلاط بہت زیادہ تھا۔ علم و عبادت میں اس جن زادے کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ اب وہ معلم کی آرزو چھپائے ہوئے تھا۔ ظاہری حالت اس کی بہت اچھی تھی، مگر وہ اپنے دل میں خلافت عرض کی آرزو چھپائے ہوئے تھا۔ یہی آرزو اسے لے ڈوبی۔ تخلیق آدم کے بعد اس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور یوں قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرایا۔ خدا نے اسے ابلیس کہا اور اس کا یہی نام پڑ گیا۔ ابلیس کا مادہ ابلاس ہے، جس کے معنی انتہائی مایوسی کے ہیں۔ اسی کو خدا نے شیطان بھی کہا۔ جو چیز نیکی اور اطاعت کی حریف اور اس کے مقابل بطور تصادم کام کرتی ہے، اس کا نام ابلیس ہے، اور پھر یہ تصادم جن صورتوں میں ظاہر ہو کر سامنے آتا ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ ابلیس و شیطان جدا نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ عالم سوما کا بیان بلا شبہ بڑا ہی پرمغز اور وقیح تھا۔ میں اور عارج بڑی محویت کے عالم میں سب کچھ سنتے رہے۔ سوما نے جیسے ہمیں کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے ہم سے سوالات کرنے کو کہا اور بولا، سوال ہی سے علم کے راستے کھلتے ہیں۔ میں نے اسے کئی سوالات کیے اور تسلی بخش جواب پائے۔ میری دیکھا دیکھی عارج کا بھی حوصلہ بڑھا اور وہ بھی گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ اسی میں وقت گزر گیا اور آدھی رات ہو گئی۔ ہم سوما کے پاس سے اٹھ آئے۔ دوسرے دن میں نے ماں سے بغداد میں سکونت کے متعلق بات کی۔ ماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور بولی، اے دینار، تجھے کیا ہو گیا؟ تو آدم زادوں کے درمیان رہے گی؟ لگتا ہے تیرے باپ اور اس کے دوستوں نے تجھے بگاڑ دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے میری ماں، میں نے اسے سمجھایا۔ نہ مجھے کسی نے بگاڑا ہے، نہ خود بگڑی ہوں۔ طبیب حامہ اور عالم سوما دونوں ہی قابل عزت ہیں۔ تو پھر تجھے بگاڑنے والا وہ عارج ہوگا جس کے ساتھ تو اکثر سیر سپاٹے کرتی پھرتی ہے۔ میری ماں سہلوبہ اس بات پر بس ضد تھی کہ میں بگڑ گئی ہوں۔ میری مرضی یہ تھی کہ اپنے والدین کی اجازت سے بغداد جاؤں۔ اس طرح وہ رنجیدہ نہ ہوتے تو میرے پیش نظر، کیونکہ ایک نیک مقصد تھا اور نیکی خود ایک بڑی قوت ہوتی ہے، اس لیے راہ مل گئی۔ عالم سوما نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دلا دے گا۔ اس نے میرے باپ اخزم سے بات کرنے کو کہا تھا۔ بیٹیاں آدم زادوں کی ہوں یا جنات کی، باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ یہی صورت میرے ساتھ تھی۔ چند روز بعد ہی میرے باپ اخزم نے خلوت میں مجھ سے بات کی۔ کیا وہ بات سچ ہے جو مجھے سوما سے معلوم ہوئی ہے؟ اے دینار، میں نے اقرار کر لیا۔ اگر تیرا مقصد خیر ہے، نیکی ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، تو میں تجھے ہرگز نہیں روکوں گا۔ لیکن اے دینار، میں تجھے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، اسے بلا ضرورت خطرے میں نہ ڈالنا۔ اللہ نے ہر حال میں جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ میرے باپ اخزم نے کہا، وہ دن میرے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا، اور خوشی کے وقت کوئی اپنا ہی یاد آتا ہے۔ مجھے عارج تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت عارج کہاں ملے گا۔ وہ طبیب حامہ کے مکتب سے نکل رہا ہوگا۔ عارج کو میں نے صحرا کی طرف چلنے کی دعوت دی اور ہم دونوں پرواز کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ صحرا کی شام کا اپنا ایک الگ حسن ہوتا ہے، جو میں نے اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ وہاں میرے اور عارج کے سوا دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہم ایک ٹیلے کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ صحرا میں ریت کے ایسے ٹیلے روز بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ دینار، آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ عارج نے پوچھ لیا۔ میرے بابا نے مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی ہے، میں نے عارج کو بتایا۔ ہم اسی علاقے میں رہیں گے جو پچھلے دنوں دیکھ کر آئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے دینار، لیکن پہلے تو تیرا ارادہ کچھ اور تھا، عارج بولا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو نے کہا تھا کہ علم طب اور عملیات و وظائف میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی شہر بغداد میں سکونت اختیار کرے گی۔ ابھی تو عالم سوما کی تعلیم جاری ہے۔ عارج، پہلی بات تو یہ کہ ارادہ بدل بھی سکتا ہے، میں نے کہا۔ جہاں تک عملیات کا تعلق ہے، اس کے اصول سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ مقررہ وقت پر ہم سوما کے پاس آ جایا کریں گے۔ تجھے سچ بتاؤں عارج، کے کھنڈرات میں رہتے رہتے اب میرا جی اوب سا گیا ہے۔ لیکن میں نے تو ابھی طبیب حامہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ عارج فکر مند سا نظر آنے لگا۔ تو اب کہہ دیجیو، میں بولی۔ ہاں، کہنا تو پڑے گا۔ عارج کا لہجہ خود کلامی کا سا تھا۔ اس وقت مجھے طبیب حامہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے برسوں پہلے عارج کے بارے میں مجھ سے کہے تھے۔
کئی سو برس کی تلاش و کاوش کے بعد ایک ہی نوجوان جنساد عارج میری توقعات پر پورا اترا ہے۔ وہ بڑی لگن کے ساتھ علم طب حاصل کر رہا ہے۔ میں اب اسی عارج کو اپنے ساتھ بغداد لے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بوڑھے طبیب حاما کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اسے رنج ہوگا۔ میں نے اسی سبب عارج کی دلجوئی کے لیے کہا، اگر تو کہے تو میں طبیب حاما سے بات کر لوں۔ نہیں دینار، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کوئی موقع دے کر اسے بتا دوں گا، عارج نے جواب دیا۔ لیکن اس میں اب دیر نہ کرنا عارج، میں نے اسے تاکید کی۔ عارج سے میرا اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ اگلے ہی دن عارج نے بھی مجھے خوشخبری سنا دی۔ طبیب حاما کو میں نے راضی کر لیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ میں تھی۔ میں نے بھی کئی برس اس کی خدمت میں گزارے تھے۔ اب کوئی بات بغداد جانے اور وہاں بسنے میں مانا نہیں رہی تھی۔ عارج کو ساتھ لے کر دوپہر ہونے سے کچھ پہلے ہی میں بغداد پہنچ گئی۔ غربی حصے کے اس محلے کا نام حربیہ تھا جسے میں نے سکونت کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ بڑا پرسکون علاقہ تھا۔ جو مکان مجھے پسند آیا اس کے قریب ہی ایک باغ تھا۔ شہر کے اس حصے میں باغات اور نخلستان کی بہتات تھی۔ یہیں سے ہر قسم کا میوہ شہر کے مشرقی حصے میں جاتا تھا۔ وہ مکان پسند آنے کی دیگر وجہ میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے میں نے خالی پایا تھا۔ یوں تو جنات کے لیے آدم زادوں سے کوئی مکان خالی کروا لینا ایسا مشکل کام نہیں، لیکن میں یہاں آدم زادوں کو تنگ کرنے نہیں آئی تھی۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وسیع و عریض مکان کا مالک کون ہے۔ باغوں سے گزر کر ہم مطلوبہ مکان تک پہنچ گئے تھے۔ اے عارج، اب ہمیں انسانی پیکر میں آ جانا چاہیے، میں نے عارج کو مخاطب کیا۔ جلدی نہ کرو اے دینار، عارج نے مشورہ دیا، پہلے مکان تو مل جانے دو۔ یہ تو ٹھیک کہتا تھا، میں نے اسے اتفاق کیا۔ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کیا خبر وہ آدم زاد ہمارے ہاتھ اس مکان کو فروخت کرے یا نہ کرے۔ دیکھ عارج، بہت زیادہ نیک اور پارسا بننے سے بھی کام نہیں چلے گا، میں بولی۔ ضرورت پڑنے پر ہمیں تھوڑی بہت تو زور زبردستی کرنی پڑے گی۔ تو جان، تیرا ہی کہنا تھا کہ ہم یہاں آدم زادوں کی مدد کرنے آئے ہیں، مگر صرف ان کی جو مدد کے واقعی مستحق ہوں، میں بول اٹھی۔ مقصد کے حصول کا تعین تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے، یہی دراصل مشکل ہوتا ہے۔ اے عارج، تجھے کیونکہ آدم زادوں سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا اس لیے انہیں بولا سمجھ رہا ہے تو۔ اب تو واسطہ پڑنا ہی ہے دینار، فکر نہ کر، تو مجھے غافل نہ پائے گی، عارج نے کہا۔ معلوم نہیں عارج، اس محلے کا نام حربیہ کس نے اور کیوں رکھا ہے؟ میں نے موضوع بدلا۔ یہ بظاہر تو یہاں رزموں پہ کار کے آسان نظر نہیں آتے۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھی۔ سامنے سے مجھے ایک آدم زاد آتا دکھائی دیا۔ اسے میں نے اپنے زیر اثر لینے میں دیر نہ کی۔ وہ مکان موسیٰ بن کعب کی ملکیت ہے، آدم زاد نے میرے سوال کا جواب دیا۔ پیچھے توگا سیب کا باغ ہے، وہ بھی اسی کا ہے۔ موسیٰ بن کعب، میرے وجود میں چھناکا سا ہوا۔ اسی کے ساتھ میں نے اس آدم زاد کو اپنے اثر سے آزاد کر دیا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ہر چند کہ کبھی اس آدم زاد موسیٰ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر میں اس کا نام جانتی تھی۔ یہ وہی تھا جسے عامل کوفہ اور ولی عہد سلطنت عیسیٰ نے ایک کنیز بھیجی تھی۔ میں اپنی سرگزشت میں اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ عارج کیونکہ اس سے واقف نہیں تھا اس لیے پوچھنے لگا، کون ہے اے دینار، کہ جس کا نام سن کر تو گمسم ہو گئی۔ موسیٰ بن کعب خلیفہ المنصور کے محکمہ نظارت نگہبانی کا نگران اعلیٰ تھا، میں نے بتایا۔ توقع ہے کہ نئے خلیفہ المہدی نے بھی اسے اسی عہدے پر رکھا ہوگا۔ آدم زادوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں، مگر اگر کسی حکمران کے ساتھ وفاداروں کا ٹولہ نہ ہو تو وہ بے اثر ثابت ہوگا۔ پھر میں نے عارج کو موسیٰ کے بارے میں بقیہ تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس تفصیل میں حسین و مجبور کنیز فائزہ کا بھی ذکر تھا، جسے نجف سے اغوا کیا گیا تھا۔ تو پھر اب تیرا کیا ارادہ ہے دینار، عارج نے سوال کیا۔ اسے چل کر ڈھونڈتے ہیں، وہ مشہور آدمی ہے، جلد مل جائے گا، میں نے جواب دیا۔ بغداد کا سب سے بڑا محلہ قرافہ ہے، ارکان حکومت کی قیام گاہ وہیں ہے، موسیٰ بھی ہمیں وہیں ملے گا، کسی بڑے اور عالی شان مکان میں۔